یوں تو پل پل جیے مرے پل پل، یوں تو پل پل جیے مرے پل پل، تجھ کو پل پل کی کیا خبر دیتے۔ اور آخری شعر، کربلا میں جو ہوتے ہم اے دوست، کربلا میں جو ہوتے ہم اے دوست، جان دیتے ہم اپنا سر دیتے۔ بات کروں گا، تشریف لائیں۔ آپ نے عقیل صاحب کا کلام سنا، وہ سچے شاعر ہیں، اور میں باقی ان سب لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو ہوں جو متا شاعر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ جب اقبال سلیف پوری صاحب یہاں آئے تھے، آخری بار جب آئے تو انہوں نے اپنے ایک غزل کے کچھ شعر اس وقت ہم سنائے تھے۔ اس میں مقطع نہیں لگایا تھا بھی انہوں نے، تو بنا مقطع کے جو قریب 8 شعر ہیں وہ میں سناؤں گا۔ I'm in a different time zone also, so that's why forgive me for that. ہم چل تو پڑے ہیں جذبہ دل، جانا ہے کدھر معاف کریں تھوڑا سا اونچا کر دوں۔ ہم چل تو پڑے ہیں جذبہ دل، جانا ہے کدھر معلوم نہیں، آغاز سفر پر نازاں ہے، انجام سفر کب جام بھرے کب دور چلے، کب آئے ادھر معلوم نہیں، بھی اگر ٹھہرے گی کہاں ساقی ہم نہ کہتے گیسو کی کب سے ایک آس لگائے بیٹھے، ہم نہ کہتے گیسو کی کب سے ایک آس لگائے بیٹھے ہیں، آتی ہے کدھر سے باد صبا جاتی ہے کدھر ممکن ہو تو ایک لمحے کو ذرا تکلیف تبسم کر لیجئے، ممکن ہو تو ایک لمحے کو ذرا تکلیف تبسم کر لیجئے، ہم میں سے ابھی تک کتنوں کو مفہوم سحر ممکن ہو تو ایک لمحے کو ذرا تکلیف تبسم کر دیجئے، ہم میں سے ابھی تک کتنوں کو مفہوم سحر آخری شعر ہے۔ جذبات کے 100 عالم گزرے، احساس کی صدیاں بیت گئیں، جذبات کے 100 عالم گزرے، احساس کی صدیاں بیت گئیں، آنکھوں سے ابھی ان آنکھوں تک کتنا ہے سفر، جذبات کے 100 عالم گزرے، احساس کی صدیاں بیت گئیں،
آنکھوں سے ابھی ان آنکھوں تک اتنا ہے سفر. چاہتا تو یہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک راز کھولوں جو بھی کلیمی صاحب نے مجھ سے کچھ کہا تھا. نہیں، لیکن یہ کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پہلے کلیمی صاحب کو دعوت کلام دیتا ہوں، اس کے بعد جب اٹھنے لگیں گے تو آپ کے کان میں بتا دوں گا. بلکہ میں آپ کو تشریف لا. چونکہ صدارتی غزلیں ہو چکی ہیں اس لیے مشاعری کی روایت کے مطابق تو مشاعرہ ختم ہو چکا ہے. نہیں، ہم نے وہ کو تھوڑا سا پسند کیا. خدا کرے کہ یہ روایت اہل سیاست کو بھی پتہ چلے کہ صدارت کے بعد بھی کچھ لوگ بچتے ہیں. کلیمی صاحب، آپ سلیم قریشی صاحب کو کوٹ کر سکتے ہیں، پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے. مجھے معلوم ہے کہ میں تو خیر ان کا نیاز مند ہوں، جو ادھر ہیں وہ نہیں ہے. ابھی میرے بڑے عزیز دوست یہاں پہ سب موجود ہیں. انور صدیقی نے آج کوئی 1 بجے مجھے فون کیا کہ بھئی آج چونکہ محترم ڈاکٹر عبدالخالق کے سلسلے میں ہو رہا ہے تو کچھ 2-4 شعر آپ اس پہ بھی کہیں. تو اگر اجازت ہو تو پہلے تو وہ مکرانی کیونکہ میں واقف ہوں کہ ایسی ایک قوم بستی ہے. دراصل پیر کالونی میں ایک جگہ تھی مکرانی پاڑا، وہاں یہ قوم بستی تھی. تو اس کا ایک واقعہ میں نے سنایا بھی تھا. وہیں ایک مکرانی مسجد تھی، تو وہاں ایک رات میں بہت اچھا واز وغیرہ کا بندوبست تھا. تو مولوی صاحب واز دے رہے تھے، تو وہاں پہ باہر موٹا موٹا لکھا ہوا تھا کہ مستورات کے لیے خاص انتظام ہے، کہ مطلب ان کے بیٹھنے کے لیے الگ انتظام ہے. تو یہ 2-4 مکرانی تاڑی واڑی پی کے آئے. انہوں نے دیکھا اس کو غیر کہنے لگے بھئی مستو رات کے لیے یہاں خاص انتظام. جیسے ہمارا ہم لوگ NED کالج کے بارے سیوا کنج میں یہ ریاض ہو، تو سیوا کنج میں ایک ہمارا وہ تھا جو باورچی. تو اس کو ایک بار بہت دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے، ہم نے کہا بھائی جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کون سی فلم لگی ہوئی ہے ادھر اس طرف. لائٹ ہاؤس سینما تھا پاس ہی. تو وہ وہاں گیا، بھاگا ہوا واپس آ کے کہنے لگا جی آجش بکو لگی ہوئی. وہ ملا کے آج شب کو جو لکھا آجش بکو. یہاں جو غزلیں وغیرہ سننے کو ملی ہیں، تو میں چونکہ مجھے فورٹ ولیم کالج میں پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا. وہ جان گلکرسٹ نے 1766 عیسوی میں قائم کیا تھا. میر امن صاحب نے وہاں پہ قصہ چہار درویش لکھا تھا. میں سمجھتا ہوں یہاں سلیم قریشی صاحب اور ان کے رفقائے کار وہ کام کر رہے ہیں جو کہ جان گلکرسٹ نے وہاں پہ کیا تھا، کہ اردو کو ایک قبول عام ملا. اس کے بعد زبان کو لوگوں نے سمجھا، زبان کو پرکھا، اور جس طرح کی یہاں شاعری میں نے سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور آئندہ کے لیے بہت بڑا استعارہ اور اشارہ ہے. ایک چند شعر ہیں، اس کے 2 بند ہیں، اور یہ بند غالب کے منقبت کے انداز میں ہیں، اور اس میں ہر مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ ہے. اور یہ یہاں کے ایڈمنٹن کے بارے میں، اس کا شہر ڈاکٹر خالق یا شہر برف آثار، اس شاید مشکل الفاظ آئیں تو ذرا معاف کیجیے گا. یہ تیرا شہر سرد و برف آثار، یہ تیرا شہر سرد و برف آثار، نخل بے گل تو بے ثمر اشجار. نخل بے گل تو بے ثمر اشجار، ہے یہاں ان دنوں خزاں پہ بہار. ہے یہاں
ان دنوں خزاں پہ بہار لٹ چکا حسن شاخ برگو بار لٹ چکا حسن شاخ برگو بار تیز سورج کی تیغ جوہر دار تیز سورج کی تیغ جوہر دار سرد چاندی کا ایک موج غبار سرد چاندی کا ایک موج غبار لوگ ایسے خلیق و خوش اتوار لوگ ایسے خلیق و خوش اتوار جن کے ملنے سے بخت ہو بیدار جن کے ملنے سے بخت ہو بیدار صاحبان فضیلت و دستار صاحبان فضیلت و دستار جن سے قائم ہے علم کا پندار جن سے قائم ہے علم کا پندار اور موسموں سے اگرچہ ہے بیزار موسموں سے اگرچہ ہے بیزار گاتا رہتا ہے بلبلے کوہسار گاتا رہتا ہے بلبلے کوہسار کب یہ جانے جان سنبھلتی ہے برف اب یہ کہاں پگھلتی ہے اب یہ کہاں کیا لکھوں دوسرا بند کیا لکھوں مدحت در و دیوار جو لوگ یہاں شاعری کرتے ہیں مجھے ان پہ رشک آتا ہے کیوں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا لکھوں مدحت در و دیوار گرمی رخ نہ گرمی بازار گرمی رخ نہ گرمی بازار سن صدائے بتان خوش گفتار وجد کرتا ہے ابر گوہر بار اور ہے گلے لب نہ شعلۂ رخسار ہے گلے لب نہ شعلۂ رخسار تن دیے بادہ بے سرور و خمار تن دیے بادہ بے سرور و خمار ہیں جو شعرائے شہر سینہ فگار ہیں جو شعرائے شہر سینہ فگار وقنا ربنا عذاب النار کہتے ہیں کہ علی صاحب کا مصرع ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے اسی کے لیے کہ یہ دعا ہے قرآنی کہ اے خدا تو مجھے عذاب جہنم سے بچا آگ کے عذاب سے بچا ہیں جو شعرائے شہر سینہ فگار وقنا ربنا عذاب النار ہے کہاں شورش جنوں بیدار ہے کہاں شورش جنوں بیدار کاوش نظم اور غزل بیکار کاوش نظم اور غزل بیکار ہاں جو دیکھیں بچشم آئینہ دار ہاں جو دیکھیں بچشم آئینہ دار بادئے شیر سے سبھی سرشار بادئے شیر سے شعلگی ایک فضا میں پلتی ہے یاد خالق کی شمع جلتی ہے چشم آئینہ دار بادئے شیر سے سبھی سرشار شعلگی ایک فضا میں پلتی ہے اور یاد خالق کی شمع جلتی ہے یہ ہے کہ ایسے ماحول میں اگر ڈاکٹر خالق صاحب نے اور ان کے رفقا نے اردو اور شاعری کا یہ ڈھنگ اور معیار قائم رکھا ہے تو میں اس کو سلام کرتا ہوں بہت سنا رہے بالکل آپ کو اسی لیے تو آخر میں رکھا گیا کہ کوئی قیدی نہیں یہ پوسٹنگ ہوئی تھی اس وقت آج مجھے میں ان کو دیکھا میں نے تو اس وقت بھی یہ بہت فائر برانڈ تھے میں نے دیکھا کہ یہ اس وقت بھی ویسے ہی مجھے لگا کہ کہیں آگے کہیں گے جناب یہ تو کام فائل پہ تو لکھا ہے لیکن ہو نہیں سکتا یہ غزل یہاں پہ کہیے پھر میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا کہ
عشوہ گری ہے حد سے زیادہ اس پر غریب ہے اس سے سوا عیاری ہے، عشوہ گری ہے حد سے زیادہ اس سے سوا عیاری ہے، اور اسی کے زیر کفے پا اپنا زر پنداری، عشوہ گری ہے حد سے زیادہ اس سے سوا عیاری ہے، اور اسی کے زیر کفے پا اپنا زر پنداری ہے، اور دیدہ وران خوش منصب ہیں محو حساب سود و زیاں، دیدہ وران خوش منصب ہیں محو حساب سود و زیاں، دشت وفا میں تنہا رقصاں ایک میری ناداری، دشت وفا میں تنہا رقصاں ایک میری ناداری ہے، شاید کہ کبھی آ جائے نظر تم کو بھی ہماری غزلوں میں، شاید کہ کبھی آ جائے نظر تم کو بھی ہماری غزلوں میں، ایک سراپا پھولوں جیسا جس کی قبا گلناری، شاید کہ نظر آ جائے تمہیں، شاید کہ کبھی آ جائے نظر تم کو بھی ہماری غزلوں میں، ایک سراپا پھولوں جیسا جس کی قبا گلناری ہے، اور چاہ میں جاہو سربت کی وہ شخص بھی ہم کو چھوڑ گیا، چاہ میں جاہو سربت کی وہ شخص بھی ہم کو چھوڑ گیا، جس نے کہا تھا جھوٹ ہے سب کے عہد یہ استعماری، جس نے کہا تھا جھوٹ ہے سب کے عہد یہ استعماری ہے، اور عمر رواں کا حاصل ہے اندوہ شکستہ پائی کا، عمر رواں کا حاصل ہے اندوہ شکستہ پائی کا، جادہ زیست ہمارا گویا ایک خطے پر کاری، جادہ زیست ہمارا گویا ایک خطے پر کاری ہے، عمر رواں کا حاصل ہے اندوہ شکستہ پائی کا، جادہ زیست ہمارا گویا ایک خطے پر کاری ہے، اور فرصت کار عشق نہیں ہے ہم جیسے بیکاروں کو، فرصت کار عشق نہیں ہے ہم جیسے بیکاروں کو، اور کہیں کیا اس کے سوا کے چرخ کی کج رفتاری، فرصت کار عشق نہیں ہے ہم جیسے بیکاروں کو، اور کہیں کیا اس کے سوا کے چرخ کی کج رفتاری ہے، اور مہر و وفا کی باتیں جو وہ شب بھر ہم سے کرتا تھا، مہر و وفا کی باتیں جو وہ شب بھر ہم سے کرتا تھا، ان باتوں کو سوچ کے ہنسنا شغل شب بیداری، مہر و وفا کی باتیں جو وہ شب بھر ہم سے کرتا تھا، ان باتوں کو سوچ کے ہنسنا شغل شب بیداری ہے، اور موسیقی کی تان بدن میں رقص کا جادو چال میں ہے، موسیقی کی تان بدن میں رقص کا جادو چال میں ہے، اب کہ جس کی طاق میں ہم ہیں ایک بتے زناری، اب کہ جس کی طاق میں ہم ہیں ایک بتے زناری ہے، نئی قواعد عشق کی ہے یہ دیکھ لو اس میں غور سے تم، نئی قواعد عشق کی ہے یہ دیکھ لو اس میں غور سے تم، ہجر کا صیغہ غائب ہے اور وصل کا استمراری، نئی قواعد عشق کی ہے یہ دیکھ لو اس میں غور سے تم، کیا بات ہے بابا، ہجر کا صیغہ غائب ہے اور وصل کا استمراری ہے، اور اچھے لوگ کلیمی گھر پہ شام سے پہلے آتے ہیں، اچھے لوگ کلیمی گھر پہ شام سے پہلے آتے ہیں، راتوں کو آوارہ پھرنا کیسی خوش اتواری، From Rashid.
You are under arrest. یہ صاحب صدر کا جو ہے نا. اچھا یہ ایک نظم جو ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے شاعر اور ان سے یہ ذرا لائٹ سی نظم ہے. میں آپ کو ایک نظم ویسے سناؤں گا لیکن یہ سن لیں. اس کا نام ہے عقدین لا ینحل، وہ چیز جو کہ وہ مسئلہ جو حل نہ ہو سکے. تو توجہ بہت ہی معمولی. ایک بات میں بتا دوں کہ ابھی 9 تاریخ کو مشرق کے بہت بڑے عالم، فاضل، فلسفی، شاعر حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش تھا 9 نومبر کو. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ بڑے اچھا موقع ہے کہ اس وقت ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. وہ چونکہ ایک بہت ہی عظیم شاعر تھے تو ایک شاعر کا ان کا ایک معیار تھا. تو وہ اب ہم لوگ جیسے شاعر ہیں وہ ذرا سنیے آپ. نہ تو ہجر کی کوئی رات تھی، نہ تو شب تھی کوئی وصال کی. نہ تو ہجر کی کوئی رات تھی، نہ تو شب تھی کوئی وصال کی. نہ تو واقعہ کوئی سخت تھا، نہ تو بات کوئی کمال کی. نہ تو ہجر کی کوئی رات تھی، نہ تو شب تھی کوئی وصال کی. نہ تو واقعہ کوئی سخت تھا، نہ تو بات کوئی کمال کی. وہ عظیم شاہ سخنوراں کے جو حریت کا نقیب تھا، وہ عظیم شاہ سخنوراں کے جو حریت کا نقیب تھا، کہ جو حسن کا تھا قصیدہ گو کہ وہ دل بروں کا حبیب تھا. تھا مغنیوں کو عزیز تر وہ تھا فاتح دل مطرباں، کہ تھا شاہ زادہ غزل کا وہ تھا امیر مجلس عاشقاں. تھا مغنیوں کو عزیز تر وہ تھا فاتح دل مطرباں، کہ تھا شاہ زادہ غزل کا وہ تھا امیر مجلس عاشقاں. کہ ہر ایک شب وہ بسط طرب تھا سجاتا محفل جام کو. کہ ہر ایک شب وہ بسط طرب تھا سجاتا محفل جام کو. کہ جو جاری رہتی تھی رات بھر جو شروع ہوتی تھی شام کو. سو یہ ایک شب کا ہے واقعہ کہ وہ وقت لطف سحر کا تھا. کہ محلہ سارا تھا خواب میں کہ ایک ایک فرد بھی گھر کا تھا. چلا مست الست سوئے مکان وہ عظیم شاعر بے بدل. کہیں لڑ کھڑائے قدم مگر تو ندا یہ آئی سنبھل سنبھل. بہزار نشو بے خودی جو مکان کے پہنچا وہ رو برو رہی جنگ فتح کے باب میں بڑی دیر قفل سے دو بدو. تو عقب سے جھانک کے دی صدا یہ خجل شریک حیات نے کہ بجے ہیں صبح کے 4 اب کہ سفر بھی طے کیا رات نے. یہ کہا بجا ہے ابھی تو 1 سنا میں نے بھی ہے ابھی 4 بار. یہ کہا بجا ہے ابھی تو 1 سنا میں نے ہے ابھی 4 بار. کہا سگریٹوں سے بھی در کوئی ہے کھلا کبھی میرے تاجدار. کہا سگریٹوں سے بھی در کوئی ہے کھلا میرے تاجدار. نہ تو ہجر کی کوئی رات تھی. کیا بات ایک میں آپ کو غزل سنا دیتا ہوں. ضرور. ابھی تو یعنی 4 دفعہ بجنے کی بات مجھے ان پہ رحم آتا ہے. یہ لوگ بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں. ایک غزل ہے ذرا سنجیدہ سی ہے کہ فہرست عمل کو میری افلاک میں رکھا. فہرست عمل کو میری افلاک میں رکھا.
ایک شعلہ بیتاب مگر خاک میں رکھا، ایک شعلہ بیتاب مگر خاک میں رکھا، رنگت دی نزاکت دی ملاحت دی گلوں کو، کیا بات، رنگت دی نزاکت دی ملاحت دی گلوں کو، کچھ اس سے سوا بھی بتے چالاک میں رنگت دی نزاکت دی ملاحت دی گلوں کو، کچھ اس سے سوا بھی بتے چالاک میں رکھا، دن رات رلانے کو مجھے یاد میں اس کی، دن رات رلانے کو مجھے یاد میں اس کی، کیا تھا کہ جو اس دیدہ نمناک میں رکھا، کیا تھا کہ جو اس دیدہ نمناک میں رکھا، اور اعجاز نمو شاخ گلو لالا کو بخشا، اعجاز نمو شاخ گلو لالا کو بخشا، گلچی کا ہنر بھی ید صفات میں رکھا، گلچی کا ہنر بھی ید صفات میں رکھا، اور سچا کی یہ دل کا تھی سبب گرچہ تیری یاد، سچا کی یہ دل کا تھی سبب گرچہ تیری یاد، پھر بھی اسے ہر دم دل سچاک میں رکھا، پھر بھی اسے ہر دم دل سچاک، کیا بات، سچا کی یہ دل کا تھی سبب گرچہ تیری یاد، پھر بھی اسے ہر دم دل سچاک میں رکھا، اور ان شوق غزالوں کو کیا اور قیامت، کیا بات، ان شوق غزالوں کو کیا اور قیامت، ایک رنگ حیا بھی رخ بے باک میں رکھا، اور دی حسن خدارا کو بھی معصوم ادائیں، دی حسن خدارا کو ایک دیدہ بیدار بھی فطراک میں رکھا، اور کرتے رہے ہجرہ میں ایاغوں سے چراغاں، کیا بات، کرتے رہے ہجرہ میں ایاغوں سے چراغاں، ایک رنگ طرب بھی شب غمناک میں رکھا، اور ہے شہر کے ہر شخص کی صورت یہ کلیمی، کیا بات، ہے شہر کے ہر شخص کی صورت یہ کلیمی، جیسے کہ ہو شعلہ کوئی خاشاک میں، واہ 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 واہ، کے مشاعرے کی پہلی نشست جو ہے وہ عارضی طور پر ملتوی کی جاتی ہے، آپ لوگ ذرا کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد پھر بیٹھیں گے۔ تو جناب کیا میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرا سکتا ہوں؟ سنیے، میں آپ کو اس وقت تک کے لیے جب قطع سناتا ہوں جب تک کہ اس مشاعرے کی دوسری نشست جو ہے وہ رسماً شروع نہ ہو۔ اچھا کلیمی صاحب آ گئے تو پھر سے شروع پھر سے کرتے ہیں۔ ہاں قطع سنیے، سنیں ناشا سر، چھپ کے رہ نہیں سکتی، چھپ کے رہ نہیں سکتی، عاشقی وہ مستی ہے، چھپ کے رہ نہیں سکتی عاشقی وہ، چھپ کے رہ نہیں سکتی عاشقی وہ مستی ہے، دل سے بادل اٹھتے ہیں، آنکھ سے میں برستی ہے، ہاں دل سے بادل اٹھتے ہیں، آنکھ سے میں برستی ہے، ہوش کا وہ بندہ، ہاں یہ سجدہ ریز مستی ہے، ہاں ہوش کا وہ بندہ یہ سجدہ ریز مستی ہے، آدمی کی فطرت میں یعنی بت پرستی ہے، ہاں ہوشیار دیدہ گستاخ عاشق، ہوشیار ہوشیار دیدہ گستاخ عاشق، ہوشیار اس کے استغنائے وقتی پہ نہ جانا چاہیے، بزم ساقی میں نہیں کچھ کام عقل و ہوش کا، بزم ساقی میں نہیں کچھ کام عقل و ہوش کا، مست جانا چاہیے مدہوش آنا چاہیے۔ اور سنیے، تم مجھ سے چھوٹ کر رہے سب کی نگاہ میں، سب کی نگاہ، تم مجھ سے چھوٹ کر رہے سب کی نگاہ میں، میں تم سے چھوٹ کر کسی قابل نہیں، تم مجھ سے چھوٹ کر رہے سب کی نگاہ میں، میں تم سے چھوٹ کر کسی قابل نہیں رہا، دل کو نہ چھیڑ اے غم فرقت،
کہ اب یہ دل واہ۔ تیرے بھی التفات کے قابل نہیں۔ کیا بات ہے، اتفاق کے بات نہیں۔ دل کو نہ چھیڑ اے غم فرقت کہ اب یہ دل تیرے بھی التفات کے قابل نہیں رہا۔ واہ